مخدوم کے چاچا بھی اپنے اور واپس دیوا بھی اپنے، ارے ولیوں کے ہیں ہم سب مت والے، ہم لوگ ہیں رضا والے۔ یا کسی اور طریقے سے نہ جان سکیں اور اسے علم غیب کہتے ہیں۔ جیسے کل سورج نکلے گا، یہ ہمیں اس لیے معلوم ہے کیونکہ ہم تجربے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہر روز نکلتا ہے تو کل بھی نکلے گا، تو یہ کل کی خبر نہیں کہلائے گی۔ علم غیب اسے نہیں کہتے۔ علم غیب وداؤٹ حواس، وداؤٹ تجربہ، وداؤٹ عقل کے ذریعے جاننے کا نام، ٹولز کے ذریعے جاننے، وداؤٹ ٹولز کے ذریعے کسی چیز کو جاننا، وہ کہلاتا ہے علم غیب۔ اسی طرح ہی اگر ایکسرا مشین یا الٹرا ساؤنڈ مشین کچھ بتا دیتی ہے پیٹ میں کیا ہے، تو یہ ٹول کے ذریعے جاننا، یہ علم غیب نہیں کہلاتا، کیونکہ وہ غیب کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں، اور ہر نبی کے پیش نظر زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہے، روز اول سے لے کر روز آخر تک علم ما کانا وما یکون ہر نبی کو حاصل ہے، اور سب سے زیادہ علم ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم اس میں علم غیب کو عطائی مانتے ہیں، لیکن ہم پہ الزام یہ کیا گیا کہ یہ شرک ہے۔ علم غیب ماننا انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے علم غیب ماننا یہ شرک ہے، اور شرک اکبر کہتے ہیں۔ اور توصیف الرحمان صاحب نے یہ اپنے جملہ بولا کہ کچھ لوگ نبیوں کے لیے علم غیب مانتے، علم غیب صرف رب جانتا ہے، اور آیتیں قرآن کی پڑھی اور کہا کہ یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو برابری ٹھہرانا یہ شرک ہے۔ اسی طرح مرزا صاحب نے کہا، مرزا انجینئر صاحب نے، کہ یہ شرک اس لیے بنتا ہے کہ بریلوی حضرات جو ہیں معاذ اللہ وہ نبیوں کے لیے علم غیب ذاتی مانتے ہیں۔ یہ اعتراض کیا۔ اب میں یہ وعدے کرنا چاہوں گا کتب اہل سنت سے اور کتب اعلی حضرت سے کہ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جو امام اہل سنت ہیں، انہوں نے علم غیب پر 4 سے 5 کتابیں لکھی ہیں۔ الدولۃ المکیہ جو کتاب بہت زیادہ مشہور ہے، الاعتقاد کے نام سے سیدی اعلی حضرت کا رسالہ بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ انباء الحی کے نام سے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کتاب جو ہے بہت ضخیم کتاب، بہت مشہور ہے، اور بہت سی کتابیں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ علم غیب پر لکھی ہیں۔ ساری کتابوں سے خلاصہ میں نکات کا پیش کروں گا کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جو امام اہل سنت ہیں اور سنیت کے لیے سند کا اور معیار ہے سنیت کے لیے، وہ ان کے نزدیک انبیاء کرام علیہ السلام کو کون سا علم غیب ہے؟ لہذا جس نے ہم پہ یہ جھوٹ باندھا ہے اس نے معاذ اللہ بہت بڑا جھوٹ سنیت پہ لگایا ہے، اور بقول انہی کے بقول مختلف ویڈیوز کے اندر یہ بات کہہ چکے، جو بندہ بغیر کفر کے کسی کو کافر کہتا ہے، اس کا کفر نہ ہو تو وہ کفر اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہ انہی کے بقول ہے، لہذا انہی کے بقول ان کا ٹھکانہ کیا بنتا ہے وہ خود ہی اس کا اندازہ لگا لیں۔ ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، اگر ہم اس میں عرض کریں گے تو پھر شکایت ہو جائے گی کہ یہ ہمیں کافر کہتے۔ تو میں تفریقہ بازی کے لیے نہیں بلکہ سنیت کے عقیدے کو واضح کرنے کے لیے آیا ہوں، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عقیدہ علم غیب کے حوالے سے پوری جو ابحاث ہیں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کل انشاءاللہ جو سنی ریسرچ پیپر نکل رہا ہے علم غیب کے حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ اسی کے حوالے سے ہوگا۔ اب سنیے ہمارا عقیدہ کیا ہے، سیدی اعلیٰ رحمت اللہ تعالی نے اسے کیسے بیان فرمایا، میں اسے تسہیلاً پیش کروں گا آسان کر کے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اعلیٰ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی، اپنے علم غیب پر، اپنے غیوب پر جو اللہ نے چھپائے ہیں اطلاع دی انبیاء کو، اور انہیں علم غیب عطا فرمایا، اور زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، مگر ان کو یہ علم غیب اللہ کے عطا کرنے سے حاصل ہے، اللہ کے عطا کرنے سے حاصل ہے، لہذا ان کا علم عطائی ہوا، ان کا علم عطائی ہوا، اللہ کا علم ذاتی ہے، ان کا علم عطائی ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا، ایک بات۔ دوسرا، انبیاء کا علم متناہی ہے، لمیٹڈ ہے، اللہ کا علم ان لمیٹڈ ہے۔ ایک فرق عطائی اور ذاتی والا، دوسرا فرق متناہی
والا. دوسرا, اللہ کا علم لا محدود ہے, doesn't have any limit, اور نبیوں کا علم محدود ہے, it has a limit. اچھا, یہ بھی فرق ہوا. یہ اعلیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عقیدے کی وضاحت صرف کر رہا ہوں. جب انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے علم میں اتنا بڑا فرق ہے تو شرک کیوں کر ہو گیا؟ شرک کیسے ہو گیا؟ شرک تو تمام صفات کے اندر برابری کا نام ہے. اللہ کے ساتھ کسی صفت میں برابری کا نام ہے, من کل الوجوہ برابری ہو. ورنہ اگر اس طرح صرف علم غیب رب جانتا ہے اور نبی کے لیے ہم کہیں علم غیب جانتا ہے تو یہ شرک ہو جائے. اس طرح تو پھر بہت سی چیزوں میں شرک ہو جائے گا. آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں, اپنے بھائی کو کہتے ہیں, اپنے والد کو کہتے ہیں میرا والد حافظ ہے, میرا بھائی حافظ ہے, میری بہن حافظہ ہے, میرا فلاں حافظ ہے. آپ حافظ حافظ کہتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم حافظ ہیں. وَإِنَّا, اور رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہم نے یہ ذکر نازل کیا, وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں. تو جب وہ رب ہی حافظ ہے تو پھر غیر کو حافظ کہنے سے شرک لازم آئے گا؟ آپ یہ کہیں گے او ہو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے بھی شرک ہو جاتا ہے. اگر تمہاری شرک کی ڈیفینیشن دیکھی جائے تو شاید پھر آپ دنیا بھر کے ہر بندے کو مشرک کہتے پھرے کہ صرف نام کے اطلاق سے. میں آپ کو فرق بھی بتاتا ہوں کہ آپ کے بھائی کو حافظ کہنے سے شرک لازم نہیں آئے گا, بھائی کو کہنے سے, والد کو حافظ کہنے سے شرک لازم نہیں آئے گا. وجہ کیونکہ آپ کا بھائی اللہ کی عطا سے قرآن پاک کا حافظ بنا ہے, وہ عطائی حافظ ہے, وہ حادث حافظ ہے, جبکہ اللہ تعالی قرآن کا حافظ ذاتی ہے, وہ حفاظت کرنے والا ذاتی ہے. اور آپ کا بھائی حفاظت جو کر رہا ہے قرآن پاک کو سینے میں جمع کر کے, یہ حادث محدود, متناہی اور عطائی ہے, یہ فرق ہے. ورنہ اگر شرک کرنے پہ آئے, ہم کسی, آپ کہتے ہیں جی مولانا, یہ ہمارے مولانا صاحب ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ مولا, اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں اپنے آپ کو مولا کہا ہے. تو پھر مولانا کہنے سے آپ تو اپنے مولوی کو مولانا کہتے ہیں, شرک کیوں نہیں لازم آ جاتا؟ پھر وہاں ہم کہیں گے نہیں اللہ مولا حقیقی ہے, جبکہ یہ والے مولانا صاحب جو ہمارے ہیں یہ ہماری مدد کرنے والے, یہ عطائی ہیں, اللہ کی عطا سے, اور حادث ہیں. اس وجہ سے یہ فرق آ گیا بیچ میں. اس کے علاوہ بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ عطائی اور ذاتی, حقیقی غیر حقیقی کا فرق ہوتا ہے, اور اس وجہ سے شرک لازم نہیں آتا. آپ اپنے علامہ صاحب کو کہتے ہیں عالم, یہ عالم ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں ہوں عالم الغیب والشہادہ, میں شہادت کو بھی جانتا ہوں, غیب کا بھی عالم ہوں. اپنے لیے عالم کا صیغہ بولا تو شرک کیوں نہیں لازم آیا؟ آپ اپنے علامہ صاحب کو عالم کہیں اور اللہ بھی عالم ہے, شرک کیوں نہیں ہوا؟ صفت میں اس لیے شرک نہیں ہوا کیونکہ اللہ عالم حقیقی ہے, اور آپ کا جو عالم صاحب ہے وہ عالم اللہ کی طرف سے علم اسے عطا کیا گیا ہے, وہ عطائی علم رکھتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب عطائی رکھتے ہیں, اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اسے ایکسپلین کیا. اب میں ذرا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ سنا دوں کہ جو علم غیب ذاتی نبی کے لیے مانتا ہے, ذاتی, اس پہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیا ہے. اب سنیے, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فتاوی رضیہ کی جلد نمبر 29 پیج نمبر 450 کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں بلا شبہ غیر خدا کے لیے, غیر خدا یعنی نبی کے لیے یا کسی اور کے لیے ایک ذرہ کا علم ذاتی ماننا, ایک ذرے کا علم ماننا ذاتی طور پر, فرماتے ہیں ذاتی ماننا یہ ضروریات دین کی مخالفت اور کفر و ارتداد ہے. اب میں اعلیٰ کی عبارت سناتا ہوں, یہ میں نے آسان کیا ہے. بلا شبہ غیر خدا کے لیے ایک ذرے کا علم ذاتی نہیں, اس قدر خود ضروریات دین سے ہے, اور اس کا منکر کافر و مرتد ہے. لو انجینئر مرزا صاحب کو اب جوتیاں ماری جائیں کہ تو نے اتنا بڑا افطرا باندھا ہے خدا کے بندے, بندہ جھوٹ بھی وہ باندھتا ہے, جھوٹ بھی وہ بولتا ہے کہ جس کے پیر ہوں. اگر آپ کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی عبارت سمجھ نہیں آتی تو اپنے عقل کے اندھے نہ بنو,
اپنی اردو کا علاج کرو. اگر آپ کے علم، آپ کی اعلیٰ حضرت کی کتابوں تک رسائی نہیں، اعلیٰ حضرت کی اردو نہیں سمجھ سکتے، عربی نہیں سمجھ سکتے، تو اپنے علم کی کوتاہی مانو. اولیاء کرام پر اتنا بڑا الزام لگاؤ کہ ان کو کافر و مشرک قرار دے دو. الامان والحفیظ. اب یہ 5 نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ انبیاء کرام کے علم میں اور اللہ کے علم میں کتنا بڑا فرق ہے، اور ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے. اور اگر دیوبندی یا وہابی یا توصیف الرحمان کا فالوور یا کسی اور کا فالوور یہ سن لے، انشاءاللہ اسے کہ بھی ہم دعوت فکر دیتے ہیں. ہمارا عقیدہ انبیاء کے علم غیب کے حوالے سے یہ ہے. نمبر 1، ہمارا عقیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کے غیب کے حوالے سے، علم غیب کے حوالے سے یہ ہے کہ بلا شبہ وہ علم غیب ذاتی نہیں، اللہ کے علم غیب ذاتی ہے. ان کا علم غیب عطائی ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا. اور جو بندہ سنیت میں سے یا کسی اور مسلک سے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے علم غیب ذاتی مانتا ہے، وہ کافر و مرتد ہے، یہ شرک لازم آئے گا. نمبر 2، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ بلا شبہ کسی نبی یا کسی ولی کا علم اللہ کی معلومات کو حاوی نہیں. یہ ہم پہ الزام لگاتا، اللہ کے برابر کر دیا، اللہ کے برابر کر دیا. او خدا کے بندو، تمہارا فیبریکیٹڈ، تمہارا جو تم نے فیبریکیٹ کیا ہوا ہے کہ خدا کی شان اتنی سی ہے، اتنی سی برابر ہو جائے گی، یہ اس فیبریکیشن سے باہر نکلو. میرے رب کی برابری تو ممکن ہی نہیں. جس کو میں رب مانتا ہوں اس کی تو شان لامحدود ہے، اور ہمیشہ محدود کی برابری ممکن ہوتی ہے، لامحدود کی نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کے علم کی، اللہ کی معلومات کو کسی کا علم حاوی نہیں، محیط نہیں ہے، برابر تو درکنار. بلکہ ہمارا عقیدہ ہے تمام اولین آخرین انبیاء و مرسلین، ملائکہ و مقربین، سب کے علوم مل جائیں، سب کے علوم مل جائیں تو اللہ تعالیٰ کے علوم سے وہ نسبت بھی نہیں رکھتے جو ایک پانی کے قطروں کو کروڑوں سمندروں سے ہو. یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت سنا رہا ہوں. سب انبیاء کے علوم مل جائیں، تمام ملائکہ کے مل جائیں، مقربین کے مل جائیں، سائنسٹسٹ کے علوم مل جائیں، تمام مخلوقات کے علوم مل جائیں، اللہ کے علم کے آگے اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جو ایک قطرے کو کروڑوں سمندروں سے ہو. یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت ہے، میں نے تصحیلاً پیش کی ہے. آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب الدولۃ المکیہ اٹھا کے دیکھ لیں. اب دیکھیے اگلی بات، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیونکہ ایک قطرہ کروڑوں سمندر دونوں متناہی ہیں، جبکہ اللہ کے علوم غیر متناہی در غیر متناہی ہیں. انلمیٹڈ ہے، انلمیٹڈ ہے. پھر فرمایا متناہی کو غیر متناہی سے کیا نسبت، متناہی کو غیر متناہی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے. لہذا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا ایک قطرہ جو کروڑوں سمندروں کے آگے جتنی حیثیت رکھتا ہے، جتنی نسبت رکھتا ہے اللہ کے علوم کو، انبیاء کے علوم کو اتنی نسبت بھی اللہ کے علوم سے نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آگے سنیے، انبیاء کے علوم کو اللہ تعالیٰ کے علوم سے کیا نسبت ہو سکتی ہے. اور نمبر 3، کسی نبی کے علوم اگرچہ عرش و فرش، شرق و غرب، مشرق سے مغرب، ایسٹ سے ویسٹ، فرام عرش ٹو سکائز، فرام ارتھ ٹو سکائز، اور عرش تک علوم اگر محیط ہو، روز اول سے لے کر روز آخر تک ایک ذرے کا اگر کسی نبی کو علم ہو، پھر بھی وہ متناہی رہیں گے. پھر بھی علم ما کان وما یکون کسی کو علم ہو، پھر بھی وہ متناہی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ عرش و فرش 2 حدیں ہیں، اور 2 حدوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ بھی محدود ہوتی ہے، لمیٹڈ ہوتی ہے. اسی طرح ہی روز اول سے روز آخر 2 حدیں ہیں، اور جو 2 حدوں، دو لمٹس کے درمیان چیز ہو وہ بھی لمیٹڈ ہوتی ہے. پھر فرمایا جو کچھ 2 حدوں کے درمیان وہ متناہی اور لمیٹڈ ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو علم ما کانا وما یکون ہے، تو دوسروں کو شرک کا وسوسہ آنے لگتا ہے. بھائی ما کانا وما یکون بھی تو 2 حدیں ہیں، ما کانا وما یکون 2 حدیں ہیں، اور جو کچھ 2 حدوں کے درمیان ہو وہ محدود ہے،
اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے لیے علم غیب متناہی محدود مانتے ہیں. اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے نکات کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اور آخری بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بالفعل غیر متناہی کا علم تفصیلی مخلوق کو ہو ہی نہیں سکتا. علم تفصیلی غیر جو اللہ کی معلومات ہیں اس کا علم تفصیلی کسی مخلوق کو ہو ہی نہیں سکتا. تو جملہ علوم خلق کو علم الہی سے اصلا نسبت ہونی محال قطعی ہے کہ تمام مخلوقات کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر تو درکنار اس کا وہم بھی نہیں کوئی کر سکتا. ایک قطرے کی نسبت کی بھی نفی کر دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہمارا ہے عقیدہ. اب قرآن و سنت سے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دلیل دیتے ہیں کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہے، وہ آیتیں پڑھتے ہیں. وہ کون سی آیات پڑھتے ہیں؟ لو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. توصیف الرحمان صاحب نے بڑی مشقت کی اور بڑی آیتیں پڑھی ہیں. وہ آیتیں میں سنا دیتا ہوں آپ کو. الحمدللہ سنی لوگ آپ کے دلائل جو آپ جن سے استدلال کرتے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، اپنے دلائل بھی بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کے اندر یہ بھی آیا ہے، یہ بھی آیا ہے، پورا بیان کرو. ایسا نہ کرو کہ بعض آیتوں کو بیان کر دو، بعض کو نہ پبلک کو کنفیوز کرتے ہو اور پبلک کہتی ہے وی آر سو کنفیوزڈ. وہ کچھ اور کہہ رہا ہے مولانا، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. الحمدللہ اہل سنت نے کبھی نہیں کیا. ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے. ہمارے اسلاف دوسروں کے دلائل بھی بیان کرتے ہیں، اپنے دلائل بھی بیان کرتے ہیں، پھر موقف کو کلیئر کرتے ہیں. اب میں وہ آیتیں پہلے پڑھوں گا جو وہ لوگ پڑھتے ہیں. پہلی آیت نمبر 1 وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور کوئی نہیں اسے جانتا مگر وہی. مگر وہی، یہ دلیل بار بار پڑھتے ہیں، مگر وہی رٹا لگاتے ہیں، وہی جانتا ہے علم غیب. میں کہتا ہوں یہاں مراد علم غیب ذاتی ہے. یہاں مراد کل معلومات الہیہ جتنی رب کو ہے اتنا کوئی نہیں جانتا، اس کی نفی کی جا رہی ہے. آپ کہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تفسیر آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں عربی کے اندر جتنی تفاسیر ہیں جو اسلاف اہل سنت نے لکھی ہیں لے آئے میرے سامنے اور میں آپ کو سب کے اندر دکھاتا ہوں. سب میں لکھا ہوا ہے یہاں علم غیب ذاتی کی نفی ہے یا کل معلومات الہیہ کی نفی ہے. اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کو محدود علم غیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو لا محدود ہوتا ہے. اور یہاں پہ لا محدود کی نفی ہے کہ علم کو کسی کو اللہ کے برابر کسی کو علم نہیں ہے، اس کی نفی ہے. آپ تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھیں، تفسیر نشاپوری اٹھا کے دیکھیں، روح البیان اٹھا کے دیکھیں، روح المعانی اٹھا کر دیکھیں. اس کے علاوہ تفسیر جمل، حاشیہ جلالین، تفسیر مدارک اور دیگر تفسیر ساوی، یہ ساری تفاسیر اٹھا کے دیکھیں کیا لکھا ہے. یہ ساری تفاسیر 50 کی 50 تفاسیر جو آج کل اویلیبل ہیں یہ آپ کو اس بات میں ملیں گی. میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. اچھا دوسری آیت قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. فرماتے ہیں کہہ دو کہ کوئی جو زمین و آسمان میں غیب ہے کوئی نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے. اور یہ آیت بھی قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. فرما دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں علم غیب نہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں علم غیب جانتا ہوں. یہاں جو نفی ہے میں علم غیب، میں نہیں کہتا میں علم غیب جانتا ہوں، اس سے مراد میں خود سے نہیں جانتا، مجھے رب نے عطا فرمایا ہے. میں علم غیب اتنا نہیں جانتا جتنی رب کی معلومات ہیں. میرا محدود علم ہے، میرا عطائی علم ہے. یہاں ذاتی کی نفی ہے، یہاں علم لا محدود کی نفی ہے، علم غیر متناہی کی نفی ہے. آپ کہیں کہ قرآن سے دلیل دیں، ہمیں مفسرین کے اقوال پیش نہ کریں، تو میں کہتا ہوں آ جاؤ قرآن سے دلیل دیتا ہوں. وہ ساری آیتیں جس میں انبیاء کا علم غیب ثابت ہے قرآن کی آیتوں میں، وہ ساری اس بات کی دلیل ہیں کہ انبیاء علم غیب عطائی جانتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ یہاں علم غیب کی نفی کر دی گئی تو پھر ان آیتوں کا معنی کیا ہوگا؟ ان آیتوں کا کیا معنی ہوگا بتاؤ؟ کیا اس کو قرآن سے نکال دیں یا پھر یہ کہو گے کہ نہیں قرآن کا بات قرآن سے ٹکراتا ہے؟ کیا مانو گے قرآن سے ٹکراتا ہے؟ اب وہ آیتیں سنیے.
جس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا ثبوت ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے انبیاء پر جو قرآن نازل فرمایا ہے، اور اسی کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، نمبر 1، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو چن لیتا ہے علم غیب دینے کے لیے۔ ایک آیت۔ نمبر 2، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں تمہیں علم غیب دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں کو، جسے چاہتا ہے علم غیب عطا فرماتا۔ بتاؤ کیا معنی ہوگا اس آیت کا؟ نمبر 3، وما ہوا علی الغیب بدنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یہ غیب بتاتا ہے۔ کیا معنی ہوگا اس آیت کا اگر آپ علم غیب کی نفی کریں؟ لہذا سنی آپ کو سمجھائے گا کہ ان کا معنی کیا ہے اور پرلی آیتوں کا معنی کیا ہے۔ ان کا وہاں نفی کی گئی علم غیب ذاتی کی، یہاں ثبوت ہے علم غیب عطائی کا، تو دونوں آیتوں میں تطبیق ممکن ہے، دونوں کو ملانا ممکن ہے، ٹکراتی نہیں۔ تیری عقل سے ٹکرا رہی ہے میرے بھائی۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں فرمایا قرآن کے حوالے سے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے جو کتاب آپ پہ نازل کی ہے یہ ہر چیز کا بیان ہے، روشن بیان، روشن بیان ہر چیز کا۔ جب ہر چیز کا روشن بیان ہے، علم غیب اس سے باہر نکلا؟ شے سب پر، ہر موجود شے کو کہتے ہیں وہ غائب ہو یا حاضر ہو، ہر چیز کا اس میں بیان ہے، غائب کا بھی اس کے اندر بیان ہے۔ جب غیب کا بھی اس میں بیان ہے تو پھر یہ قرآن کس کو آتا ہے؟ اللہ سے پوچھئے، اے مولا بتا یہ قرآن کس کو آتا ہے، کس کو تو نے سکھایا؟ رب فرماتا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھا دیا۔ خلق الانسان، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، وعلمہ البیان، اور ان کو تفصیل سے اس کی ساری روشن باتیں بتا دی۔ یہ قرآن کو اللہ نے محبوب کو سکھایا، تمام غیبوں کا علم بھی اس کے اندر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سینکڑوں احادیث ہیں، سینکڑوں احادیث ہیں۔ اب مزے کی بات، یہ ساری احادیث پڑھنا میرے لیے ممکن نہیں، ٹائم تھوڑا ہے، میں نے بھی جانا ہے، حضرت نے بھی ٹائم لمیٹڈ دیا ہے۔ میں ساری احادیث کو پھر انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا، صرف میں آپ کو آخری بات بتاتا جاؤں، جو آپ احادیث تو علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن میں بات آپ کو وہ بتاتا ہوں جو آپ شاید نہ سنی ہو، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ یہ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پہ اعتراض کرتے ہیں نا، لیکن آئیے میں آپ کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے علم کی بات بتاتا ہوں جو باب العلم ہے۔ یہ تو شہر جو مدینۃ العلم ہے اس کے علم پہ اعتراض کرتے ہیں نا، میں حضرت علی کی شان آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا عرص مبارک ابھی گزرا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علم غیب کی شان سنیے۔ علامہ شریف سید شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح مواقف میں فرماتے ہیں، جفر اور جامعہ، یہ دو کتابیں ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھی ہوئی، جفر اور جامعہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دو کتابیں ہیں۔ بے شک امیر المومنین حضرت علی نے ان دونوں میں علم حروف کی روش پر ختم دنیا تک جتنے واقعات پیش آنے تھے ان دو کتابوں میں تحریر فرمائے ہیں، جفر اور الجامعہ، دو کتابیں۔ سید شریف جرجانی فرما رہے ہیں، آگے سنیے، ان کی اولاد امجاد سے ائمہ مشہورین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کتابوں کے رموز یعنی سیکرٹس اور ان سے احکام لگاتے ہیں، انہی کتابوں سے وہ احکام نکالتے ہیں۔ مامون رشید کا ایک واقعہ آپ نے درج فرمایا۔ مامون رشید بادشاہ گزرا ہے، اس نے جب حضرت امام علی بن امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے امام میں سے ہے، بڑے جلیل القدر عالم تھے، محدث تھے، ان کو مامون رشید نے اپنے بعد ولی عہد یعنی خلافت دینے کا رکا لکھا کہ حضور
میرے بعد خلیفہ آپ ہوں گے. یہ میں نے تحریر لکھ دی ہے. کن کو لکھا؟ حضرت سیدنا امام علی بن امام موسیٰ کاظم، یہ ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، ان کو لکھا اور کہا کہ آپ میرے بعد خلیفہ ہوں گے. حضرت امام علی بن موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے مامون رشید کو تحریر فرمایا. وہ عربی عبارت جو تحریر فرمائی، لو میں آپ کو سناتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں. کہتے انکا قد عرفت من حقوقنا ما لم یعرفوا اباؤک، آپ نے ہمارے وہ حقوق پہچان لیے جو آپ کے آبا نے نہیں پہچانے تھے. یعنی آپ کے آبا ہماری وہ قدر نہیں کرتے رہے جتنی آپ کر رہے ہیں. فرماتے فقبلت منک عہدک، جو تو نے تحریر لکھ دی ہے کہ میرے بعد خلافت آپ کو ملے گی، آپ بادشاہ ہوں گے، میں یہ قبول کرتا ہوں، یہ تمہارا عہد قبول کرتا ہوں. امام موسیٰ، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کے بیٹے حضرت علی فرما رہے ہیں، فرماتے الا ان الجفر والجامعۃ یدلانی علی انہ لا یتم، لیکن جامعہ اور جفر جو حضرت علی میرے ابا جان کی کتابیں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ عہد پورا نہیں ہوگا. ایسا ہی ہوا. مامون رشید نے تو لکھ دیا تھا، لیکن آپ کو حضرت علی بن امام موسیٰ کاظم کو خلافت مامون رشید کے اندر ہی شہید کر دیا گیا تھا. آپ نے ان 2 کتابوں سے جس میں قیامت تک ہونے والے واقعات کو علم حروف کی روش پر لکھا گیا ہے، اشارے اور سیکرٹس میں لکھا گیا ہے، آج تو علم ظفر کا جاننے والا بھی دور دور سے نہیں ہے، ان حروف کو جاننے والا. اب حضرت علی کی شان دیکھیے علم غیب کی. ابن نجار، ابو معتمر، مسلم بن اوس اور جاریہ بن قدامہ سعدی، یہ دونوں کہتے ہیں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، یخطب وہو یقول، حضرت علی خطبہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگو مجھ سے سوال کرو بیفور اس کے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. فإنی لا اسأل عن شيء دون العرش الا اخبرت عنہ، مجھ سے سوال کرو میں عرش کے نیچے جس چیز کے بارے میں پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا. جس عرش کے نیچے جس چیز کے بارے میں، اللہ، یہ حضرت علی کے علم کی شان بتا رہا ہوں. اور یہ کہاں پر واقعہ ہے؟ بعض لوگ کہیں گے جی اس کے اندر شاید پتہ نہیں کس کتاب سے یہ واقعہ دے رہے ہیں. جامع الحدیث علامہ جلال الدین سیوطی شافعی کی بڑی کتاب ہے جس میں بہت سی احادیث ہیں. اس کے علاوہ جامع کبیر کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268 کے اندر یہ احادیث موجود ہے. اور یہ کتاب پبلشنگ میں شاید آپ کو نہ ملے، بلکہ یہ نیٹ پہ موجود ہے. اس کا نسخہ جو پبلش ہوا تھا کبھی وہ نیٹ پر موجود ہے. مجھے بھی حوالہ اس کا ادھر سے ملا ہے، پبلش نسخہ اس کا نیٹ پر موجود ہے، جامعہ کبیر کا، الجامعہ کے نام سے. اس میں یہ حدیث موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مضبوط راویوں کے ساتھ. اس کے علاوہ ایک اور حدیث حضرت امام ابن الانباری کتاب المصاحف میں اور امام ابو عمر بن عبد البر کتاب العلم میں ابو طفیل عامر بن واصلہ سے روایت کرتے ہیں، قال شہدت علی بن ابی طالب، میں حضرت علی بن طالب کے پاس گیا، یخطب، وہ خطبہ دے رہے تھے، فقال فی خطبتہ، اپنے خطبے میں انہوں نے کہا سلونی، مجھ سے سوال کرو، فواللہ لا تسالون عن شیء الی یوم القیامہ الا حدثتکم بہ، تم قیامت تک جو کچھ بھی مجھے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا قیامت تک. یہ شان علی ہے، یہ شان علی ہے، مولا علی ہے. بعض لوگ ہم پہ الزام لگاتے یار یہ شان علی نہیں بیان کرتے. خدا کی قسم جس طرح سنی بیان کرتے اس طرح تو کر ہی نہیں سکتا کوئی. جی علی نے چھپا لیا تھا، جی علی نے خلافت کے دوران یہ چیز چھپا لی تھی، آپ جان بوجھ کے لڑنا نہیں چاہتے تھے، آپ جانتے تھے لیکن چھپے رہے. حضرت عمر کے دور میں بھی آپ نے ظاہر نہیں کیا، چھپے رہے، چھپا لیا. یہ شان علی ہے؟ لعنت ہے تم پہ ایسی شان بیان کرنے والے، چھپا لیا. میرے حضرت علی کی شان یہ خدا کی قسم، اگر دور صدیقی کے اندر کوئی غلطی ہوتی حضرت علی اکیلے ہی کافی تھے دور صدیقی میں لڑنے کے لیے. حضرت عمر فاروق کے دور میں اگر کوئی غلطی خطا ہوتی آپ اکیلے ہی کافی تھے. یہ ہے شان علی. لیکن وہ جانتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں ہے، وہ غلطی پر نہیں، وہ بالکل درست ہیں. اپنے فیصلوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو پاس رکھتے تھے، فرماتے تھے اگر علی نہ ہوتے لولا علی لہلک عمر، حضرت عمر ہلاک ہو جاتے. حضرت علی خود ان کی شانیں بیان کرتے تھے.
یہ شان علی بیان کر رہے ہیں. علی نے چھپا لیا تھا، علی چھپے رہے، علی نے تقیہ کیا، یہ شان علی ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی شان تو میں نے بیان کر دی، حضور غوث اعظم کے علم غیب کی شان سنیے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پیارے صاحبزادے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بہجت الاسرار شریف میں وعزت ربی، مجھے رب کی عزت کی قسم، السوداء والاشقیاء لا یعرضون علی عین فی اللوح المحفوظ، فرماتے اللہ کی قسم سب سعید اور شقی بدبخت جتنے بھی کل قیامت میں بخشا جائیں گے، جو جہنم میں جائیں گے، یہ ڈیلی میرے سامنے آنکھوں میں لوہے محفوظ پر پیش کیے جاتے ہیں. علم غیب اور کس کو کہتے ہیں؟ کس کا نام ہے علم غیب؟ آگے سنیے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لولا لجام الشریع علی لسانی لاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم انتم بین یدی کالقواریر یرا ما فی بواطنکم وظواہرکم. فرمایا اگر شریعت کی لگام مجھ پر نہ ہوتی، میری زبان پر نہ تمہیں خبر دیتا، تم جو کھا کر آئے ہو، جو گھروں میں جمع کر کے آئے ہو، کیا یہ غائب نہیں ہے؟ پیٹوں میں کھایا کس کو پتا؟ تم خود بھول جاتے ہو. تم جو گھروں میں جمع کرتے ہو، تم میرے سامنے ہو، جیسے سامنے شیشہ ہو، تمہارا ظاہر باطن سب کچھ مجھے دکھایا جاتا ہے. یہ حضور غوث پاک کی شان ہے، آپ کے علم غیب کی شان. آپ نبی کے علم کے غیب پہ اعتراض کرتے ہو. اچھا ایک لطیفہ بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں. ایک لطیفہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ لطیفہ بیان کیا اپنی کتاب کے اندر. آپ بڑے خوش ہوں گے سن کے، آپ کہیں گے واہ سبحان اللہ، میرے اعلیٰ حضرت کی شان، سبحان اللہ. آپ سنیے وہ لطیفہ کیا. اعلیٰ حضرت کو خط لکھا ایک سنی مولانا صاحب نے، اور انہوں نے کہا جی جناب دیوبند کے ایک عالم نے عین خطبے میں یہ جملہ کہا ہے. لکھنؤ کا یہ واقعہ کہ امام احمد بن حنبل نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. امام احمد بن حنبل نے پوچھا یا رسول اللہ میری عمر کتنی ہے، کتنی عمر باقی رہے گی؟ آپ نے 5 انگشت اٹھا کر کہا، پھر آپ چلے گئے. اور امام بن حنبل اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے امام المعبرین ابن سیرین رحمت اللہ تعالی کے پاس آئے. تو علامہ ابن سیرین نے کہا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے سوال کیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو سرکار نے یوں اشارہ کیا مطلب کہ 5 علم میں نہیں جانتا، 5 علم میں نہیں جانتا، علوم خمسہ جسے کہتے ہیں، جس میں عمر کا بھی ذکر ہے. لہذا رسول اللہ سے آپ نے کیوں پوچھا؟ امام احمد بن حنبل اور علامہ ابن سیرین یہ دونوں تعبیر بتا رہے ہیں، ذرا غور سے واقعہ سنیے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل نے خواب دیکھا اور ابن سیرین سے تعبیر پوچھی. واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، جھوٹ گڑے تو ایسا گڑے. امام ابن سیرین کی وفات سے 53.5 برس بعد امام احمد کی ولادت ہوئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علامہ ابن سیرین کے 53.5 برس کے بعد امام احمد بن حنبل پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ علم غیب کی نفی کرنے کے لیے دونوں کی ایک ہی تاریخ، ایک ہی دور. آگے اعلیٰ حضرت کیا بیان کرتے سنیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ابن سیرین کی وفات 9 شوال 110 کو ہے، اور امام احمد کی ولادت ربیع الاول کی 164 ربیع الاول میں آپ کی ولادت ہوئی. ربیع الاول میں ہوئی مہینے میں 164 میں، تو 53.5 برس کا فاصلہ ہے بیچ میں ولادت اور تاریخ میں، انہوں نے ملا دیا. دوسری بات ہاں مگر یہ کہیے کہ امام احمد علیہ رحمہ نے جبکہ اپنے جد امجد کی پشت میں نطفے میں تھے یہ خواب دیکھا، اور امام ابن سیرین نے ما فی الارحام یعنی جو پیٹوں میں ہے سے بھی خفیہ ترغیب ما فی الاصلاب جو پشتوں میں ہے اس کو جان لیا. یعنی خواب پیٹ میں دیکھا امام ابن حنبل نے، اور ادھر امام ابن سیرین نے اسے جان لیا اس کی چیزوں کو، اور تعبیر بھی بیان کر دی. یوں آپ کے طور پر رسول اللہ کی غیب دانی نہ ہوئی
تو ابن سیرین کو علم غیب ہو گیا، کیونکہ علم غیب جان لیا نا۔ علامہ ابن سیرین نے جو نطفے کے اندر جو بندہ موجود ہے اس کو خواب آ رہا ہے، اور علامہ ابن سیرین باہر اس کی تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ تو جو پیٹ میں ہے علامہ ابن سیرین جان رہے ہیں، رسول اللہ نہیں جانتے۔ یہ تمہاری تاریخ دانی میں بتا رہا ہوں۔ یہ شاید حضرات وہابیہ پر آسان ہو، کیونکہ ان کو اوروں کو فضائل سے اتنی عداوت نہیں جتنی اصل اصول جملہ فضائل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ دیوبندی علماء کی جہالت اپنے قابل ہے، ان کے اکابر کی ان سے بھی بڑھ کر اور ان کے قابل تھی۔ عالی جناب امام الوہابیہ مولوی گونگوئی صاحب آج اپنے ایک فتوے میں اپنی قابلیت کو داد دیتے ہوئے فرماتے ہیں، حسین بن منصور کے قتل پر امام ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفہ جو کہ سید العلماء تھے، اور سید الطائفہ جنید بغدادی جو تمام سلاسل کے مرجع ہیں، دونوں نے قتل کا فتویٰ دیا تھا۔ یہ گنگوئی صاحب نے لکھا ہے کہ منصور بن حلاج جو حضرت منصور کے قتل کا فتویٰ جنید بغدادی نے دیا تھا، اور کس نے دیا تھا؟ حضرت امام ابو یوسف نے۔ اعلیٰ کہتے ہیں دیکھیے سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کی وفات پنجم ربیع الاول یا ربیع الاخر 182 میں ہے، اور حضرت حسین بن منصور حلاج کا یہ واقعہ 309 میں ہوا، 309 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے، 128 برس کا فاصلہ ہے۔ واہ کیسی تاریخ دانی ہے اکابر کی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ علم غیب نبی کو چھپانے کے لیے کس طرح کے واقعات گھڑے گئے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم پہ کرم فرمائے، اور ہمارا جو عقیدہ اہل سنت الحمدللہ سچا ہے، توحید کے عین مطابق ہے۔ میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ جس طرح ہم نبی کی مثل کسی کو نہیں مانتے، اس کی مثل ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن اور محال ہے، ہم نبی کے برابر کسی کو نہیں مان سکتے، نہ مانیں گے، ہمارے عقائد کے مطابق ہے یہ بات۔ اور ہم اتنے بڑے توحیدی بھی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے مثل، اللہ کی مثال، اللہ کی ند، اللہ کا کوئی شریک ہم کسی کو نہیں مانتے، اور ایون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی صفت میں شریک نہیں مانتے، اور ہم پکے توحیدی ہیں اور پکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ ہمارا عقیدہ علم غیب ہے۔ میں نے ابھی بہت سکپ کیا ہے، یہ میرا سنی ریسرچ پیپر آ رہا ہے، الحمدللہ تنظیم ضیاء الہدا بہت سے سٹیپ لے رہی ہے تحفظ عقائد اہل سنت کے لیے۔ آؤ مل جاؤ، اللہ کے کرم سے اس کارواں کے ساتھی بن جاؤ، تاکہ ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں۔ اور سنی ریسرچ پیپر یہ ہر ہفتے میں ایک بار نکلتا ہے، اس کو پڑھیں اور شیئر بھی کریں۔ اور اس کے علاوہ عالم کورس کا سلسلہ جس میں 800 اسٹوڈنٹ انڈیا اور دیگر ممالک کے ہیں، اس میں بھی شریک ہوں، اپنے عقیدے کو بچائیں۔ تفسیر کی کلاسز شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اس میں بھی اپنی اپنے بچوں کو داخلہ دلوائیں آن لائن فری آف کاسٹ۔ ہمارا مقصد صرف سنیت اور خدمت علم دین ہے، دین متین کی